ابھی تھوڑی دیر میں کندہار شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ کندہار وہ شہر جس میں میرے بچپن کے دن گزرے تھے، اب بہت سالوں بعد میں دوبارہ جا رہا تھا اور مجھے کافی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ اب یہ شہر کیسا ہوگا، کیا وہ پرانے رسم و رواج وہ ابھی تک قائم ہے یا بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آ گئی ہے۔ مجھے یہ سب کچھ دیکھنا تھا اور ساتھ میں اپنے بچپن کے یادوں کو بھی تازہ کرنا تھا۔ ہاں، آتے ہی میں نے دیکھا کہ یہاں پر بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ یہاں اس پرانے شہر کے ساتھ ایک نیا شہر بھی بنا ہوا ہے جس کا نام عین و منی ہے، جو اس وقت اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ ایسے خوبصورت عمارتیں، ایسی شاندار سڑکیں، ایسے رونق، ایسے نئے مکانات اور بلڈنگز جو بنے ہوئے ہیں۔ But in Afghanistan, which is I'm here right now for about a week, I can assure you the crime rate is 0%. The safest country in the world at this time. Any person from any country, from any nation, from any religion can travel and will be very safe and will be very much welcome to this country. I've not seen any problem here. I've been to Kabul. I was staying 3 days in Kabul. I went to Bamyan for a day trip by car. Also, I came from Kabul, not by air, but by car. Was on the road, which was long drive. I also visited Ghazni as well in the middle for 2-3 hours. So those places I've been visiting until today, and this is the city of Kandahar. I'm here. I can assure you this country is absolutely 100% safe for everyone, for the locals and for the foreigners. Thank you. جب سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا تو یہیں کے مجاہدین نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی اور لاکھوں جانوں کی قربانی دی۔ پھر کیا ہوا کہ احمد شاہ ابدالی کا مزار یہاں کندہار میں۔ احمد شاہ ابدالی جنہوں نے دہلی کو فتح کیا تھا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں تاریخ سے، تو یہ ان کا مزار ہے یہاں کندہار میں۔ اب انشاءاللہ اندر جائیں گے، دیکھیں گے، اگر کھلا تھا دروازہ تو اندر سے بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ احمد شاہ ابدالی کی قبر ہے جو کہ اوپر سے نیچے کی طرف سیڑھیاں اترتی ہے تو پھر قبر کی طرف یہ راستہ جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ ہے وہی قرآن شریف جو احمد شاہ ابدالی خود ہی تلاوت کرتے تھے، اور ساتھ میں ان کا یہ جنگی سامان بھی پڑا ہوا ہے۔ جنگ بندی کے بعد اتنی جلدی ترقیاتی کام ہو گئے، اتنا ڈیولپمنٹ ہو گیا کہ لگتا یہ نہیں تھا کہ یہ وہی ملک ہے جو 45 سال اس پر بہت ہی خطرناک قسم کی جنگیں مسلط رہی، جس میں تقریباً ساری کی ساری آبادیاں تباہ اور برباد ہو گئی، جس میں تقریباً 2 سے 3 ملین تک لوگ شہید ہو گئے ان جنگوں کے دوران، جس میں اکیلے کندہار میں لاکھوں افراد شہید ہو گئے، جن شہداء کا قبرستان ابھی اس شہر سے بھی بڑا نظر آتا ہے۔ یہ ہے خرقہ شریف کندہار میں، یہ بہت فیمس جگہ ہے۔ اس کے متعلق بتایا جاتا ہے، یہ خرقہ جو ہے اس کا مطلب ہے کرتا، کہ احمد شاہ ابدالی نے بخارا سے اپنے سر پہ رکھ کے یہ لے کر آئے یہاں پر، اور یہاں پہ انہوں نے رکھ دیا، تو وہ خرقہ شریف ہے۔ اس کے اندر
جو کہ بہت یہ لوگ عقیدت مند ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ مبارک جگہ ہے، تو یہ کندہار میں ہے اور ہم اسے دیکھنے آئے۔ نہ صرف اس لیے کہ وہ ان کا وجود اپنے ملک میں برداشت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ان کو اس گرم پانی سے بھی روک رہے تھے جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے، یعنی پاکستان داخل ہو کر کراچی تک پہنچنا۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے نہ تو صرف افغانستان آزاد ہوا بلکہ پاکستان بھی بچ گیا۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلے میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ لوگ کافی مطمئن نظر آ رہے تھے اپنی موجودہ حکومت سے، کیونکہ جس ملک میں سالوں سے اتنے خطرناک قسم کے کرائم ہوتے تھے، جرائم ہوتے تھے، لوگوں کا قتل عام ہوتا تھا، نہ صرف بموں کی وجہ سے بلکہ آپس میں بھی لڑائی جھگڑوں میں بہت قتل و غارت ہوتا تھا، اب کرائم بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ کرائم بالکل ختم ہو گیا اور ایک ذرا برابر کرائم ابھی اس ملک میں کوئی کر نہیں سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے۔ چوک شہیدان، ہرات دروازہ، کندہار، تو یہ مین اسکوائر ہے، بہت پرانی تاریخی جگہ ہے اور مشہور جگہ ہے کندہار میں۔ تو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا رونق ہے اور بالکل سکون ہے، ہر ایک شخص کے چہرے پہ سکون ہے، خوشی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جس طرح کے لوگ باہر سے بتاتے ہیں کہ وہاں جو ہے نہیں جانا چاہیے، وہاں خطرہ ہے، یہاں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ تو بہترین ملک ہے افغانستان۔ تو اس وقت ہم بالکل انجوائے کر رہے ہیں چوک شہیدان، کندہار، افغانستان۔ ہر چیز کو اس طرح کنٹرول کیا گیا ہوا ہے کہ کوئی کسی پہ جبر نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا، رشوت کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی ریسزم نہیں ہے اور فورنرز کو بڑی گرم جوشی کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے اور ان کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے۔ افغانستان کے دروازے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی ملک سے بھی ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، یا چاہے اس کی کوئی بھی مذہب ہو۔ ہر ایک شخص بڑی آزادی کے ساتھ آ کر یہاں گھوم پھر سکتا ہے اور اس ملک کو دیکھ سکتا ہے اور یہاں کے بہترین موسم کو اور کھانوں کو انجوائے کر سکتا ہے اور وہ حفاظت میں ہی رہے گا، یعنی کہ خطرے والی بات کہیں پر بھی نہیں ہے۔ بہت مشہور جامع مسجد کندہار میں، بالکل کندہار کے بیچ میں، اور بہت پرانی ہے اور بہت تاریخی ہے۔ اس مسجد کا بتایا جاتا ہے، اس کا نام ہے موئی مبارک مسجد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موئی جو ہے فارسی میں بال کو کہتے ہیں، یعنی بال مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اس مسجد کے اندر ہے۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے پشتو میں موئی مبارک جامع مسجد، تو اس وجہ سے یہ مسجد کندہار میں بہت مشہور ہے اور نمازیوں سے بھی ہر وقت بھری رہتی ہے۔ اس جگہ پر جو کہ کندہار کے بالکل سنٹر میں ہے، کسی زمانے میں ایک سینما ہوا کرتا تھا جس میں ہندی فلمیں چلا کرتی تھی۔ اب اس جگہ پر ایسی عالیشان جامع مسجد تیار کی گئی ہے جو کہ کافی بڑی بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ایک اور بات یہ بھی ہے، جس طرح کہ ہم سنتے تھے
کہ افغانستان میں عورتوں کو بہت سختی کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے، یعنی عورتیں جو ہے اپنے مردوں کے بغیر باہر نہیں جا سکتی ہے۔ جو عورت گھر سے باہر جائے گی تو ان کا خاوند یا کوئی بھی جو ان کا اپنا یعنی باپ اور بھائی ساتھ ہونا چاہیے، لیکن یہاں آ کر ہم نے دیکھا کہ بات ایسی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ میں نے آ کر یہاں یہ دیکھا کہ عورتیں بالکل آزادی کے ساتھ کسی مرد کے بغیر اپنے گھروں سے باہر نکل سکتی ہے، اپنا شاپنگ خود کر سکتی ہے، دفتروں میں بھی جا سکتی ہے اکیلی کسی مرد کے بغیر۔ اگر ان کو کوئی کام کروانا ہو دفتر میں یا کہیں بھی وہ جا سکتی ہے، ٹیکسیوں میں سفر کر سکتی ہے، رکشوں میں سفر کر سکتی ہے کسی بھی مرد کے بغیر۔ اور یہ آپ دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو عورتیں نظر بھی آئیں گی، کبھی کوئی ایک عورت اکیلی چل رہی ہوگی، کبھی ایک دو ساتھ ہوں گی، کبھی 3-4 ساتھ ہوں گی اور وہ چل رہی ہوگی، ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا۔ جگہ جو ہے اس کا نام ہے چارسو۔ چارسو کا مطلب ہے 4 راستے۔ تو یہ بالکل سنٹر ہے قندھار کا۔ یہاں سے قندھار کے 4 پرانے تاریخی بازار یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ چارسو کے ساتھ جو ہے یہ والا شاہ بازار ہے، اور یہ والا جو ہے ہرات بازار ہے، اور یہ والا کابل بازار ہے، اور یہ والا شکارپور بازار۔ تو یہ ہے قندھار کا فیمس چارسو۔ یہاں کے لوگ خصوصاً پھر قندھار کے لوگ پرندوں کے بہت شوقین ہیں، یعنی پرندے یہ پالتے ہیں، انہیں شوق ہے، اور دیکھے ہر قسم کے پرندے یہاں پر ملتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، ان کی دکانیں ہیں، اور ہر طرح کے پرندوں کے لیے طرح طرح کے انہوں نے خوبصورت قسم کے پنجرے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک شوق ہے۔ تو آتے ہیں واپس اپنی بات پر۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ساری عورتیں جو نکلتی ہے تو وہ پردے میں نکلتی ہے۔ کسی نے وہ اپنا جو پرانا افغانستان کا کلچر والا برقع ہے، وہ نیلے رنگ کے جیسے ہوتے ہیں، وہی پہنا ہوتا ہے، اور بہت ساری ینگ لڑکیاں تو ڈیزائنرز برقعے جو ہوتے ہیں فیشنیبل وہ بھی پہنتی ہے۔ وہ بھی میں نے بہت یعنی تعداد میں لڑکیاں اس طرح دیکھی کہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں اور اکیلی ہوتی ہے، کوئی مرد نہیں ہوتا، تو بالکل فیشنیبل جو چادری ہوتی ہے یا وہ برقع ہوتا ہے انہوں نے پہنا ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے مرد حضرات، خصوصاً جو شوہر حضرات ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو اپنے موٹر سائیکلوں کے پیچھے انہوں نے بٹھایا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس ویڈیو میں غور کریں تو کہیں آپ کو یہ بھی نظر آئے گا، بہت سارے جگہوں میں نظر آئے گا کہ موٹر سائیکل جا رہے ہیں اور اپنی بیویوں کو وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا جو کابل میں وہ ٹاپ لیول کے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں جو تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں، تو ان میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ٹیبل پہ سرو کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی میں نے خود ایسے ریسٹورنٹ میں 1-2 بار کھانا بھی کھایا وہاں کابل میں۔ تو بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ لمبی سی قمیض پہنی ہوتی ہے جو وہ ٹخنوں تک ہوتی ہے، اور اوپر اسکارف سر پہ لیا ہوتا ہے، لیکن چہرہ بالکل کھلا ہوتا ہے، اور وہ آ کر ٹیبل پہ میرے سامنے وہ لا کر آرڈر لیتی تھی اور کھانے رکھتی تھی۔ تو یہ اتنا تو ہو رہا ہے، دیکھ عورتیں کام بھی کر رہی ہیں۔ اور جب میری فلائٹ تھی کابل سے تاشکند کے لیے، وہاں تو میں نے دیکھا کہ بالکل لڑکیاں پہلے تو جو وہ سفر کر رہی تھی وہ بھی کوئی زیادہ حجاب میں نہیں تھی، یعنی بالکل موبائل فون لیے ہوئے، میک اپ کیے ہوئے، تھوڑا سا لمبی سی قمیض سے پہنی تھی، اور تو ایسا کچھ میں نے نہیں دیکھا۔ اور جہاز کے اندر میں نے دیکھا کہ لڑکے لڑکیاں دونوں سرو کر رہی تھی، یعنی کہ فلائٹ اٹینڈنس صرف لڑکے نہیں بلکہ لڑکیاں بھی ساتھ تھیں۔ اور میرے سامنے لڑکیوں نے کھانا رکھا جہاز کے اندر اور لوگوں کو سرو کر رہی تھی۔ تو یہ تھا کہ انہوں نے بھی
लंबी सी कमीज पहनी हुई थी और सर ढका हुआ था, लेकिन चेहरा खुला हुआ था। और ये अफ़गानिस्तान का अपना एयरलाइंस था जो काबुल से ताशकंद जा रहा था, कोई गैर मुल्की जहाज़ नहीं था। और जहाँ लड़कियों की तालीम का मसला है, वो तो मैंने देखा कि ये 10, 11, 12 साल तक बच्चियाँ तो मैंने ख़ुद देखा यूनिफॉर्म पहनी हुई स्कूल जा रही है या स्कूल से आ रही है, बस्ते पीछे जो है लगे हुए हैं। ये मैंने कई बार देखा, हर रोज़ देखा। लेकिन जो बड़ी उम्र की लड़कियां हैं वो अभी तक इसलिए नहीं जा रही है कि उनके लिए अलहदा से बड़ी लड़कियों का स्कूल नहीं है। और वो गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट इसी कोशिश में वो लगे हुए हैं कि वो स्कूल भी जल्द अज जल्द तैयार हो जाए ताकि ये बड़ी लड़कियां भी तालीम से महरूम ना रहे और अपने तालीम को मुकम्मल करें। वो जो अशरफ गनी के गवर्नमेंट में और फिर उससे पहले करज़ई के गवर्नमेंट में होते थे और बात बात पे लड़ाई झगड़े होते थे और ये सब बुराई जो थी वो वहाँ हो रही थी। और इन तमाम बुराइयों का जड़ तालिबान गवर्नमेंट ने काट दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो और क्या है, कोई जुल्म नहीं, कोई नाइंसाफ़ी नहीं, कोई नाजायज़ किसी के साथ नहीं कर सकता, किसी किस्म का क्राइम नहीं होता। तो अब ये रजीम है जिसकी नारे पाकिस्तान लगा रहा है कि वहाँ तालिबान का रजीम है, उसको चेंज करना चाहिए। तो ये अगर रजीम है तो फिर वो सही कानून, वो इंसाफ, वो जो हर एक को मिलता है और क्राइम पर सख्त पाबंदी है, बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। तो फिर वो क्या है? तो टीवी के सामने बैठकर प्रोपेगेंडा सुनने के बजाय मैंने जाकर ख़ुद ये देखा कि हकीकत असल में क्या है। तो अब जाकर मुझे ये पता चला कि जो बोलते हैं वहाँ पर वो उसमें जो है हकीकत नहीं है। हकीकत वो है जो मैंने यहाँ पर देखा। तो अफ़गानिस्तान के दरवाज़े मैं फिर से कहता हूँ कि सबके लिए खुले हुए हैं, कोई ख़तरा नहीं है, बिल्कुल सुकून है, क्राइम्स नहीं होते हैं, फॉरेनर्स के बहुत वो रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे आप कोई भी हो, क्यों ना कि आप पाकिस्तानी हो, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप जाकर ख़ुद अपनी आंखों से देखें तो फिर आपको ये मालूम होगा कि ये रजीम है या एक सही कानून वहाँ पर इस वक्त नाफिज है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंच जाए। अब कंदहार से मैं इस खूबसूरत कोच में बैठकर, जो कि नाइट बस है, वापस काबुल जा रहा हूँ।